فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کی مستحق دور بیٹھی سننے عزیز ماں اور بہنوں، اگر کسی انسان کو دوسرے ملک کے اندر جانا ہو تو اس انسان کے پاس پاسپورٹ اور ویزا ہونا چاہیے، تب جا کر کے اسے دوسرے ملک کے اندر انٹری ملتی ہے، جانے کی اجازت ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ کر جنت والی دنیا کے اندر جانے کے لیے ایک پاسپورٹ بنایا ہے اور ایک ویزا بنایا ہے۔ وہاں کا پاسپورٹ ایمان ہے اور وہاں کی ویزا نیک اعمال ہیں، اور نیک اعمال کے ساتھ تقوی وہ اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے، یعنی گناہوں سے بچنا، کیونکہ نیکیاں جبھی باقی رہتی ہیں جب انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ یعنی اگر کوئی مسلمان مرد اور عورت، کیونکہ ایمان تو پاسپورٹ ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ایمان کے بعد ویزا کے طور پر نیک عمل گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ، ایمان اور نیک عمل گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ، جب تک یہ دونوں باتیں کسی ایمان والے مرد اور عورت کے اندر نہیں پائی جاتی تو وہ بندہ یا بندی سیدھا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ایمان ہوگا، پاسپورٹ تو ہوگا۔ اب اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ اگر کوئی یہاں پر نیک عمل نہیں کرے گا اور یہاں پر اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچائے گا تو جنت کا تو نظام ہے کہ وہاں تو صاف ستھرے لوگ جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا قرآن کے زبان میں وہ جائیں گے۔ یہ اللہ کا رول ہے، اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور اللہ کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب بندے کے پاس اختیار ہے کہ وہ چاہے تو یہاں پر اپنے آپ کو صاف کر لے گناہوں سے، بد اعتقادیوں سے، بد اخلاقیوں سے، ہر بری چیز سے، ظلم سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو یہیں پر پاک صاف کر لے، بہت آسان ہے۔ اور اگر وہ یہاں سے صفائی کیے بغیر چلا گیا اس جہاں کے اندر تو پاسپورٹ تو ہوگا، ایمان تو ہوگا، لیکن ویزا نہیں ہے، تو اب ویزا کا وہاں پر نظام یہ ہے کہ اب پہلے جہنم میں جانا پڑے گا۔ یا تو یہاں تزکیہ کر لو، یا پھر یہاں اگر تزکیہ نہیں ہوگا تو جہنم میں اپنا تزکیہ کرانا پڑے گا۔ اللہ کا نظام یہی ہے کہ جنت میں صرف اچھے بندے، پاکیزہ بندے ہی جائیں گے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو یہاں پاک کر لے گناہوں سے تو سبحان اللہ، اور اگر یہاں نہیں کرے گا تو اسے جہنم میں پاک کیا جائے گا۔ اب اندازہ کر لیجئے کہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے، اگر کسی جگہ پر، کسی علاقے میں زمین میں 100 فٹ پر پانی ہو تو اللہ کا کیا نظام ہے دنیا کے اندر کہ اللہ نے دنیا میں ہر چیز کا ذخیرہ رکھا۔ زمین کے نیچے گیس ہے، پانی ہے، جن جگہوں پہ پیٹرول ہے وہاں پیٹرول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اگانے کی صلاحیت رکھی، لیکن نظام کیا بنایا کہ ایسا نہیں ہے کہ پانی نکلے گا، بلکہ پانی تمہیں نکالنا پڑے گا۔ جہاں 100 فٹ پر ہوگا وہاں تمہیں 100 فٹ تک کھدائی کرنی پڑے گی، زمین توڑنی پڑے گی، مٹی ہٹانی پڑے گی، صاف پانی نکل آئے گا۔ شروع سے یہی نظام ہے، جب کنووں کا نظام تھا یا اس سے پہلے کوئی اور نظام ہوگا۔ اب آج بورنگ کی شکل ہے، طریقہ بدل گیا، باقی نظام وہی۔ گیہوں چاہیے تو گیہوں کے لیے زمین میں اللہ نے گیہوں اگانے کی صلاحیت تو رکھی، لیکن ہل چلانا پڑے گا، بیج ڈالنا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا۔ دنیا میں جو ہمارے اختیار میں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اور جو اللہ کے اختیار میں آسمان سے جو طاقتیں کام کرتی ہیں کسی بھی کام کو بروئے کار لانے کے لیے، اس کے نتیجے ظاہر کرنے کے لیے، وہ اپنا کام کریں گے، آسمان کی قوت ہے۔ تو اگر زمین سے ہمیں پانی چاہیے تو زمین اور پانی کے درمیان، ہمارے اور پانی کے درمیان بیچ میں جو مٹی حائل ہے،
بیچ میں جو مٹی آڑ بنی ہوئی ہے تو اس مٹی کو مجھے اور آپ کو خود ہٹانا پڑے گا، اگرچہ چاہے کتنی بھی مشکل ہو، لیکن ایک بار یہ مشکل اٹھا لی تو پھر خود بھی انسان کو فیض پہنچے گا اور اس کے واسطے سے دوسروں کو بھی فیض پہنچے گا۔ تو بالکل اسی طرح جب تک ہم اپنے دل کو گناہوں سے پاک صاف نہیں کر لیتے، حسد نہیں نکال لیتے اپنے دل سے، بغض اور کینہ، دوسروں کے حق جو دبا رکھے ہیں وہ ادا کرنا، یہ جو اس قسم کی گندگیاں جب تک دل سے انسان نہیں ہٹا لیتا تو جب تک وہ جو ایمان کے چشمے پھوٹتے ہیں انسان کے دل سے تو وہ چشمے نہیں پھوٹتے، کیونکہ بیچ میں مٹی حائل ہے۔ وہ پانی تو بالکل صاف ہے، اگر کسی جگہ پانی نکلنے کا جو پرنالہ ہے، پرنالے کے اوپر مٹی ہو، گندگی ہو، تو بارش کا پانی تو صاف برسا، لیکن پرنالی کی گندگی کی وجہ سے جب وہ پرنالے سے ہوتا ہوا آیا تو اب پانی گندا ہو جائے گا۔ تو ایمان تو اپنی جگہ بالکل پاکیزہ، اعمال صالحہ بالکل پاکیزہ، اسلام نہایت مقدس، لیکن مجھ سے اور آپ کے گندے دل اور جسم سے جب وہ ہو کر کے نکلتے ہیں تو وہ دوسری نوعیت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر یہ جو مٹی ہٹانے والی محنت ہوتی ہے یہ ہم سب کے لیے ختم فرما دیتے ہیں، پانی کا لیول اوپر فرما دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کتنی بڑی رحمت ہے۔ اب جو چند دنوں کے بعد مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں ہمیں کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مٹی ہٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پانی کا لیول بڑھ جائے گا اور پانی کی ایسی بھاری بھرکم موجیں آئیں گی کہ وہ ساری مٹی کو اٹھا کر کے پھینک دیں گی اور ساری گندگی صاف ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت جوش کے اندر ہو۔ اب ہم اندازہ کریں کہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت۔ حدیث میں آتا ہے، جو شروع میں خطبے میں آئے حدیث میں نے تلاوت کیا آپ حضرات کے سامنے، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند۔ جنت کے دروازے جب کھلتے ہیں تو وہاں سے جو رحمتیں آتی ہیں تو پھر انسان کے دل کے اندر نیکیاں کرنے کے داعیے پیدا ہوتے ہیں، تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ جہنم کے دروازے بند تو گناہوں کے تقاضے دب جاتے ہیں، ختم، کسی کے ختم کے قریب، کسی کے کم، کسی کے زیادہ، فرق سب پر پڑتا ہے اپنے اپنے ایمان کے مطابق۔ اور شیاطین جو گناہ کرواتے ہیں انسان سے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی قید کر دیتے ہیں کہ لو انہیں بھی قید کر دیا، اب کر لو۔ تو اوپر کے عالم میں رمضان کے مہینہ آنے کے بعد تو اتنی تبدیلی ہو اور میری اور آپ کی زندگی میں نیچے دنیا کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو، تو آپ بتائیے کہ اللہ کی رحمت کی، اللہ کی اس عظیم الشان نعمت کی یہ قدردانی ہے یا نہ قدری؟ عجیب و غریب طریقے پر شیطان بہکاتا ہے انسان کو۔ آپ پوچھیں کسی کارخانے میں کام کرنے والے سے، کسی جگہ جاب کرنے والے سے، کسی کمپنی کا نظام چلا، جو کام کرتا ہے، شیطان نے دل میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ اگر تم ہٹے اپنی جگہ پر سے تو نہ جانے کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا اور نہ جانے کیا ہو جائے گا۔ انسان اس پر غور نہیں کرتا کہ مجھ سے بڑے بڑے نظام چلانے والے وہ ہٹے اپنی جگہ پر سے، اپنے متعینہ وقت پر اچانک ہٹے اور نظام کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کارخانے کا اور اس فیکٹری کا اور اس کمپنی کا اور اس چھوٹے سے گھر کا، اس چھوٹے سے دکان کا نظام، کیا ساری کائنات کا نظام جب تک اللہ کو منظور ہوگا ایسے ہی چلتا رہے گا، میرے اور آپ کے ہٹنے یا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ غلط فہمی میں آپ بہت سے لوگوں سے بات کریں، انہیں نماز کے لے کے وہ کہیں گے کہ میں نماز تو پڑھ لیتا لیکن اگر میں نماز کے وقت یہ والا کام چھوڑوں گا تو بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ کچھ بھی نہیں پریشانی ہونے والی، یہ غلط فہمی ہے میری اور آپ کی، کوئی پریشانی نہیں ہونے والی۔ انسان چلا جاتا ہے اور کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں چلا جاؤں گا میری اولاد کا کیا ہوگا، یقیناً حالات ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن دنیا میں تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لیجئے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں، بغیر ماں، بغیر باپ، بغیر دادا، سارے سائے اللہ نے ہٹا دیے اور اس ایک یتیم ہستی نے کس بلند عزائم کے ساتھ اپنی جوانی کو، بچپن کو اور ساری کی ساری چیزوں کو، ساری منزلوں کو طے کیا اور پھر دنیا کو کیا کیا دیا۔ اور آج بھی کتنے سارے یتیم بچے ہوتے ہیں اور وہ ان سے زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں، کرنے والی ذات صرف اور صرف تنہا اللہ کی ہے۔
وہ الگ بات ہے کہ اللہ کا نظام یہی ہے کہ بندہ اسباب اختیار کرتا ہے، اسباب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں۔ کرنا تو پڑے گا، ہلنا تو پڑے گا، چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی ہاتھ پیر ہلانے پڑیں گے۔ اس لیے انبیاء کے ذریعے سے جو معجزات ظاہر کروائے جاتے تھے اس میں بھی انبیاء کا دخل ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پانی پر پڑوائی گئی تب پانی میں 12 رستے بنے۔ اللہ کے نبی سے چاند پر اشارہ کروایا گیا جب چاند 2 ٹکڑے ہوا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن کرنے والی تنہا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ یہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان بالغیب، اور ہم سب اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ پر، عذاب پر، ثواب پر، جنت جہنم پر، ہمارا تو ایک بڑا ایمان کا دار و مدار ایمان بالغیب پر ہے، الذین یؤمنون بالغیب۔ تو یہ ہمیں توکل کرنا پڑے گا اللہ کے اوپر، اور شیطان کی اس غلط فہمیوں سے ہمیں باہر آنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی اس نعمت پر اب تک جو ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم دل میں اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ اب تک رمضان کے آپ نے 70 رمضان دیے، کسی کو 60 دیے، کسی کو 50 دیے، کسی کو 20 15 10 دیے، اللہ ناقدری ہو گئی۔ اللہ ہم اس نعمت کی ناقدری پر آپ سے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے، اور آئندہ کے لیے آپ ہی سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ ہماری نالاقیوں کو مت دیکھیے، اللہ ہماری نعمتوں کی ناقدریوں کو مت دیکھیے، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رمضان ہمارا آخری رمضان ہوگا یا کون سا رمضان ہوگا۔ اللہ اس رمضان میں جہاں آپ لاکھوں بندے اور بندیوں کی زندگیاں بدلنے کا فیصلہ فرمائیں گے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے گا اور ہماری بھی زندگی بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یہ اللہ سے دعا کریں ہم مستقل۔ آپ اندازہ کیجئے ایک مسافر ہے، وہ راستہ بھٹک گیا، اسے نہیں معلوم کہ میں راستہ بھٹک گیا۔ اب وہ مسافر مستقل سفر کر رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میری منزل آئے گی، میری منزل آئے گی، میری منزل آئے گی، اور مہلت ختم ہو رہی ہے۔ اب کوئی شخص اسے سمجھا رہا ہے کہ بھائی یہ تم نے سالوں سال جو گزار دیا، اپنا اثاثہ خرچ کر دیا، اپنی صحت جوانی خرچ کر دی، یہ تم صحیح منزل پر نہیں جا رہے۔ لیکن وہ بیچارہ نادان شخص، چونکہ اسے معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ ضد پر اڑا ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک جا رہا ہوں۔ وہ ضد کر رہا ہے، سمجھانے والے کو برا سمجھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے وہ کتنا قابل رحم بھی ہے اور نادان بھی ہے، اور سمجھانے والے کی محبت دیکھیے کہ وہ پھر بھی سمجھا رہا ہے اسے۔ بالکل یہی حال میرا اور اللہ کا ہے، ہمارا سب کا اور اللہ کا ہے۔ اللہ کا جو ہمارے ساتھ معاملہ ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی سے بھٹکے ہوئے ہیں اور غلط سمتوں میں سفر کر رہے ہیں، اور عمر عزیز کے 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئے اور کسی کا 1 باقی رہ گیا، کسی کے 2-3 سال باقی رہ گئے، کسی کے 5-7 سال باقی رہ گئے، اور اللہ ہمیں زندگی میں پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ دے رہے ہیں کہ بندو مقصد زندگی کو پہچان لو۔ دنیا میں تم کمانے کے لیے نہیں آئے، ساری دنیا کی دولت نہیں کما لوگے۔ دنیا میں تم اپنے منصوبے جو چاہے وہ پورے کر لو، نہیں پورے کر پاؤ گے، آج تک کوئی بھی نہیں پورے کر پایا اپنے سارے کے سارے منصوبے۔ اللہ کا نظام ہے، جتنا کام اللہ نے تمہارے ذریعے سے لکھ دیا وہ ہوگا، اس کے علاوہ جو اللہ نے نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ جتنا رزق لکھوا کر آئے ہو اتنا رزق کھاؤ گے، اتنا پاؤ گے، اور جتنا رزق نہیں لکھوایا، جو لقمہ نہیں لکھوایا، ساری دنیا کے لوگ بھی مل کر کھلانا چاہیں، ایک لقمے کا ایک ذرہ بھی ہمارے حلق کے اندر داخل نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں دیکھتے جب کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو عمر انسان گزارتا ہے، ہفتوں لوگ جی لیتے ہیں، مہینے سے زیادہ جی لیتے ہیں، حلق کے اندر ایک لقمہ نہیں جا پاتا جب رزق انسان کا پورا ہو جاتا ہے، اور اللہ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے ایسے ہی رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمتوں کی قدر کریں۔ اللہ نے پھر رمضان کا مہینہ دیا، قیامت کے دن سوال ہوگا کہ ہم نے اتنے رمضان کے مہینے دیے پھر بھی مغفرت نہیں کروا سکے۔ رمضان اتنی عظیم الشان نعمت ہے، اسی وجہ سے تو رمضان کے آخر میں ایک جو حدیث عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ممبر پر چڑھتے ہوئے جو آمین کہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی تھی، اس میں ایک وہ شخص تھا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کروا سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، آپ نے آمین کہا مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھتے وقت۔ غور کیجئے کہ ایک ایسا بیمار ہے کہ جس نے بدپریزیاں کر کر کے، بد احتیاطیاں کر کر کے کوئی مرض پال لیا، سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ بڑا نقصان ہوگا، اس نے نہیں سن کر کے دیا۔
اب آپریشن کی نوبت ہے، آپریشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں، گھر والوں نے کس طرح کر کے مال اکٹھا کیا، سب عزیز و اقارب کو پریشانیاں ہوئی، اسے خود بھی پریشانی ہوئی، لیکن آپ اس کی نادانی دیکھیے، یہ اس کی بے حسی دیکھیے، یہ اس کا بیوقوفی پن اور پاگل پن دیکھیے۔ یہ یوں کہتا ہے کہ میں تو وہی بد احتیاطی کی زندگی گزاروں گا، آپریشن کروانے کے بعد میری جتنی عمر بچی ہوئی ہے میں تو ویسی ہی وہی خوراک اور وہی چیزیں استعمال کروں گا جس سے میں یہاں تک پہنچا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کتنی نادانی کی، کتنی بیوقوفی کی بات کر رہا ہے شخص، لیکن یہی والی نادانی اور یہی والی بیوقوفی میں اور آپ بھی کر رہے ہیں، اور اپنی بیوقوفی نادانی مجھے اور آپ کو بیوقوفی نہیں لگتی کیونکہ شیطان بہکا دیتا ہے۔ کس طرح کر رہے ہیں ہم یہ والی نادانی اور بیوقوفی؟ غور کیجئے اس بات کے اوپر کہ ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم نیک بن جاتے ہیں، ہم نیک بن جاتے ہیں، فجر بھی ہو رہی ہے، ظہر بھی ہو رہی ہے، عصر بھی ہو رہی ہے، مغرب، عشاء، تراویح، 20 رکعتوں کا اضافہ، 40 سجدوں کا اضافہ، روزہ بھی ہو رہا ہے، غیبت سے بھی بچا جا رہا ہے، چغلی سے بھی بچا جا رہا ہے، گالیاں بھی نہیں بک رہا ہے، ہر چیز سے اپنے آپ کو، ہر ایک اپنے اپنے ایمان کے بقدر کچھ نہ کچھ ضرور تبدیلی آتی ہے، ٹی وی بند ہو گئے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ذکر اذکار ہو رہا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں ہی ہمارے دلوں کے اندر یہ ارادے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جائے گا تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں فلم دیکھنے کے لیے جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 27 اور 28 تاریخ میں بھی نوجوانوں کے درمیان یہ بات چل رہی ہوتی ہے کہ فلم کے ٹکٹ بک ہوگا یا نہیں ہوگا، کون سا علاقے میں گھومنے کے لیے جانا ہے، اور وہاں کون سے ناجائز عیاشیاں کرنی ہے، زنا کے انتظام ہو رہے ہیں، فلاں چیز کا انتظام ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، وہ تو بیوقوف ہے، وہ تو نادان ہے، ہم کیا یہ نادانی اور یہ بیوقوفی نہیں کرتے؟ جس طرح اس مریض کو یہ چاہیے کہ وہ اب ہوش کے ناخن لے کہ ایک بار جسم خراب ہو چکا، اب وہ والی بات پیدا نہیں ہو پائے گی، جتنی احتیاط کی زندگی گزار لوں گا ٹھیک چل جاؤں گا، بالکل اسی طرح میں اور آپ بھی کچھ عبرت لیں، کچھ ہوش کے ناخن لیں کہ زندگی کی 30 بہاریں گزر گئیں، 40 گزر گئیں، 50 گزر گئیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی موت کا وقت 20-30 سال دور بھی ہو، لیکن ہو تو رہے موت کے قریب۔ اگر 30 سال گزر گئے تو 30 سال زندگی کے ختم، موت کے قریب ہو گئے، آنا تو ہے وہ وقت، اب آیا، اگلے سال آیا، 4 سال بعد آیا، 5 سال بعد آیا۔ ہر انسان دیکھے، ہر عمر کے اندر تجربہ مل جائے گا، جو جس عمر کے اندر ہے وہ دیکھے کہ اس کے ساتھی چلے گئے، رشتہ داروں میں سے چلے گئے، اہل علاقہ میں سے چلے گئے، اور اپنی زندگی نہیں بدل سکے، اسی امید میں رہے کل بدل لیں گے، پرسوں بدل لیں گے، اور شیطان نے انہیں اسی حالت میں یہاں سے وہاں پہنچا دیا۔ آج پڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک سورت پڑھ کر کے بخشنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو کیا ہے اس کی سزا یا جزا بھگت رہا ہے۔ عجیب طریقے پر شیطان نے بہکایا ہوا ہے، اپنے ہاتھوں سے غسل دے رہے ہیں اپنے عزیزوں کو، اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے لے کر جا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں، قبر میں مٹی دے کر کے آ رہے ہیں، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی جو ذہن میں آتا ہو کہ یہ والا انجام میرے ساتھ بھی ہونا ہے، اس کی وجہ یہ جو خطبے کے اندر شروع میں نے آیت تلاوت کی تھی، بنی اسرائیل کا حال اللہ نے بیان کیا کہ اللہ نے ایک موقع پر انہیں سزا دی، ایک میدان میں انہیں 40 سال کے لیے قید کر دیا۔ اب وہ کہنے لگے گرمی، جنگل کی گرمی بڑی خطرناک ہوتی ہے، اللہ نے بادل بھیج دیے، کھانے پینے کے لیے اللہ نے بٹیر بھیج دی، روٹی کے لیے سلوا بھیج دیا، ایک میٹھی غذا بھیج دی۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اپنے وقت کے پیغمبر سے موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے اکتا گئے، وہ جو بغیر کچھ کرے جو روزی مل رہی ہے اللہ تعالیٰ عجیب و غریب نظام سے ان کو کھلا رہے ہیں، وہ آسمانی اور غیبی غذا، وہ اللہ کی خاص قسم کی کرم کی غذا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں، ہمیں تو ککڑی لا کر کے دو، مسور کی دال لا کر کے دو، لہسن پیاز لا کر کے دو، یہ چیزیں چاہیے ہمیں، ہمارے تو اس کا دل چاہ رہا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کے اندر سستی آ جاتی ہے، بے حسی آ جاتی ہے، لاپرواہی آ جاتی ہے، بے نیازی آ جاتی ہے، تو پھر انسان کا یہی حال ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ نعمتوں کی تمنا اور ان کو حاصل کرنے کی فکر اور کوشش اور طلب وہ اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اور وہ ادنا قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، نچلی قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ان کے اوپر راضی اور خوش ہو جاتا ہے، اور اس کو قابل فخر بھی اپنے لیے سمجھنے لگتا ہے۔ آج کچھ یہی حال بالکل میرا اور آپ کا ہے کہ ہم سے تہجد کی لذت چھڑ گئی۔ کتنے سارے لوگ ایسے مل جائیں گے، آپ ان سے معلوم کیجئے کہ وہ کہیں گے کہ پوری زندگی گزر گئی اب تک کہ ہم ایک مرتبہ بھی ہم نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی۔ کتنے سارے لوگ ایسے مل جائیں گے۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، رمضان میں ایک نوجوان لڑکے سے میری ملاقات ہوئی، وہ آئے، کسی مناسبت سے ملاقات ہوئی، ہماری
علاقے کے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ جب تعارف ہوا تو بڑا قریبی تعارف نکلا. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے آپ کو آج تک کبھی مسجد میں نہیں دیکھا, کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں اسی مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہوں, لیکن اوپر پڑھتا ہوں نماز, آخر میں آتا ہوں اور چلا جاتا ہوں, اور باقی نمازوں میں ہوتا نہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ حال ہے ہمارا اور ہمارے بچوں کا اور ہمارے ماتحتوں کا, کہ وہ صرف ہفتے کے اندر ایک نماز پڑھ رہے ہیں, وہ ایک نماز بھی کامل مکمل پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, وہ بھی آخر میں جب امام صاحب کا خطبہ آدھا ہو گیا یا کتنا ہو گیا یا ایک آدھ رکعت نکل گئی تو آ کر کے شریک ہوئے اور سلام پھرتے ہی بھاگے اور بس ختم. کیا ہوگا اس طرح کی زندگی گزارنے کا انجام؟ کیا ہماری خواہشات کے مطابق قبر کے اندر معاملہ ہوگا؟ ہم کیوں بھول گئے وہ مرحلہ کہ جس میں بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال دیا جائے گا, بعض کی فرشتے شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے, پیٹھ کے پیچھے سے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہوں گی, پیچھے سے ہاتھ کے اندر دیں گے. ہم کیوں بھول جاتے ہیں وہ مرحلہ کہ قیامت کے دن بہت سے لوگوں کے چہرے نور سے چمکتے ہوئے ہوں گے, بڑے بڑی شخصیتیں ان کے اوپر رش کریں گی, اور بہت سارے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے, کالے ہوں گے. بہت سے لوگوں کو نور ملے گا اور بہت سے لوگ اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اندھیرے کے اندر ہوں گے. یہ نور کہاں پیدا ہوگا؟ یہ نور دنیا کے اندر پیدا ہوگا. نامہ اعمال دائیں میں ملے گا کہ بائیں میں ملے گا, چہرہ سفید ہوگا یا سیاہ ہوگا, اس کا فیصلہ اور اس کی تیاری یہ یہاں پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے کرنی پڑے گی, یا قیامت کے دن میری اور آپ کی خواہش کے حساب سے تو نہیں ملے گا. غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے انتظار فرمایا کرتے تھے رمضان کا, یہ اتنی عظیم الشان نعمت. بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ شعبان کے مہینے میں بے انتہا روزہ رکھتے تھے, اکا دکا کوئی چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا. شعبان کے روزوں کا تذکر آیا تو یہ بات بھی عرض کر دی جائے کہ اس سال نہ جانے کیا وجہ رہی, وہ تو میرے علم میں نہیں آ سکی, لیکن بہت لوگوں نے پوچھا کہ یہ جو 15 تاریخ کا روزہ ہے یہ کیا بدعت ہے؟ عجیب بات ہے, عجیب جن باتوں میں زوال آئے اس میں سے یہ بھی بات ہے کہ دین کی باتوں کا وہ شخص کہ جو قرآن مہینوں تک نہیں کھولتا اور جس نے حدیث کی کتابوں کو اس کی اصلی زبان عربی زبان میں آج تک دیکھا بھی نہیں ہوگا, وہ کہہ دیتا ہے آسانی کے ساتھ کہ حدیث میں ہے ہی نہیں. ارے اللہ کے بندو, ہم نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا, اپنی تو یہ عاجز کیا مثال بیان کرے, 20 سال تو تقریباً دن رات پڑھتے ہوئے اس عاجز کو بھی ہو گئے, لیکن آپ حضرات کا تجربہ رہتا ہوگا کہ کتنی باتیں آپ حضرات پوچھیں گے تو جواب یہ ہوگا کہ میں انشاءاللہ دیکھ کر کے بتاؤں گا. آج تک کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ دعویٰ ہو جائے حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں, کیا ہم حافظ حدیث ہیں جو ہمیں ساری حدیثیں یاد ہو گئیں؟ آج ہم جب اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھتے ہیں, بڑے علماء کے سامنے جاتے ہیں, تو وہ ایسی حدیثیں سناتے ہیں جو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی, نئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہم جیسے کم علموں کا یہ والا تجربہ زندگی کا آخری دن تک ہوتا رہے گا. عجیب بات ہے کہ کسی بھی بات کو ایسے ہی اٹھایا, کہیں سے بھی سنا, کسی سے بھی سنا, غیر معتبر آدمی سے, اور اس کو آگے نقل کر دیا. دین میں یہ بات ہے ہی نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. بخاری شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے مہینے روزہ رکھا کرتے تھے, تو پورے مہینے میں 15 تاریخ نہیں آتی, اور آپ ہر مہینے 13, 14, 15 کو رکھا کرتے تھے, تو اس والی 15 کو نہیں رکھا کرتے تھے. ہے کسی کے پاس ثبوت؟ تو یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح کا رویہ, بہت احتیاط کرنی چاہیے دین کی باتوں کے اندر. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے, کثرت کے ساتھ 1-2 چھوڑا کرتے تھے. اس میں جہاں اور بہت ساری حکمتیں تھیں, وہاں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ رمضان المبارک کے روزوں کے جو انوارات و برکات ہیں, دل اس کو اچھے طریقے پر وصول کرنے کے لیے تیار ہو جائے, اس لیے آپ شعبان کے مہینوں میں اس قدر روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں. آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں ہر رات تشریف لایا کرتے تھے اور اللہ کے نبی سے ملاقات فرمایا کرتے تھے, اور قرآن کریم کا دور ہوا کرتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ. یہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے, یہ قرآن کھولنے کا مہینہ ہے, یہ قرآن سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے, یہ قرآن سمجھنے کی کوشش کرنے کا مہینہ ہے. قرآن کے حق ادا کرنے میں اب تک جو کوتاہیاں ہو گئیں, کمیاں ہو گئیں, یہ اس پر آنسو بہانے کا, اس پر گڑ گڑانے کا, اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. آپ کے خیرات میں اضافہ ہو جاتا تھا, آپ کی دعائیں لمبی ہو جاتی تھی, دعاؤں میں آہوزاری بڑھ جایا کرتی تھی. یہ دعاؤں کی آہوزاری کا مہینہ ہے, یہ دعائیں بڑھانے کا مہینہ ہے, یہ کثرت نوافل کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی کی زندگی میں تو رمضان جب آئے تو یہ تبدیلی آئے, اوپر کے عالم میں
جنت میں تبدیلی آئے، جہنم کے نظام میں تبدیلی آئے، دنیا کے نظام میں شیاطین کو قید کیا جائے، میرے اور آپ کے نظام کیا جنت کے نظام سے اعلیٰ ہیں؟ میرے اور آپ کے نظام کیا اوپر کے نظام سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیات سے زیادہ ہیں کیا میری اور آپ کی مشغولیات؟ کیا ہم ان سے زیادہ سمجھدار ہیں؟ اندازہ کریں، ہم جب اللہ کے نبی کو نبی مان لیا تو نبی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کریں گے وہ اپنی مرضی سے نہیں کریں گے، وہ اللہ کی مرضی سے کریں گے، اور ان کی زندگی میں دیکھ کر کے مجھے اور آپ کو وہی کرنا ہے۔ تو اس لیے چند دنوں کے بعد یہ جو مہینہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے، تو اس کے اندر ہم اب تک جو کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ان پر اللہ سے معافی مانگیں اور اللہ سے توفیق مانگیں، اور ابھی سے کل سے ہم یہ نظام بنائیں کہ ہم 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ، اور اب کا یہ جو رمضان گزاریں تو اس نیت کے ساتھ، اس استحضار کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ بس اب یہ رمضان جائے، رمضان تو جائے گا لیکن ہماری نمازوں کی توفیق نہ جائے، اللہ سجدوں کی توفیق نہ جائے، اور یہ جو مٹی آنے کا راستہ ہے گناہوں کا، شیطان کھل جائیں گے رمضان کے بعد، نفس تو آزاد رہتا ہے، نفس تو نہیں قید ہوتا، تو اس نفس کا مقابلہ اور اس شیطان کا مقابلہ انسان کو ہمت سے کرنا پڑے گا۔ اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے دشمن دیا، دشمن سے بچاؤ کے لیے ہتھیار نہ دیوں، پھر تو یہ ناانصافی والی بات ہو جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالا، اللہ نے ہمت دی ہے انسان کو، ہمت کے ذریعے سے انسان بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ انسانوں نے ہمت کی تو لوہے کے ٹکڑے کو ہوا کے اندر اڑا دیا، انسان نے ہمت کی تو رابطے آسان ہو گئے، مادی سفر آسان ہو گئے، مہینوں کے سفر گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان ہمت کر لے تو روحانی دنیا کے اندر بھی، ایمانی کاموں کے اندر بھی، جنت کے سفر کے اندر بھی انسان وہ مسافتیں جو پہلے سالوں کے اندر طے کیا کرتا تھا، آج کمزوریوں کا زمانہ ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ شیاطین الانس والجن کی فوج، ان کے منصوبے اور ان کے حملے بہت تیز ہو چکے ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت بڑھ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے اندر وہ مسافت کہ جو پہلے سالوں کے اندر طے ہوا کرتی تھی آج مہینوں کے اندر طے کروا دیتے ہیں۔ اللہ کا قرب پانا بہت آسان ہو جاتا ہے ان مہینوں کے اندر۔ 11 مہینے محنت کر کے انسان جہاں پہنچے گا، رمضان کے مہینے میں 1 مہینے اگر محنت کر لے تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دیتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو 1000 مہینے کے جتنے سال بنتے ہیں اتنے سالوں میں اللہ کا قرب جتنا بندہ طے کرے گا، اگر لیلۃ القدر میں اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ صحیح سے اگر اس نے عبادت کر لی، اللہ سے دعا مانگ لی، تو وہ روحانی سفر سالوں کا منٹوں کے اندر اور گھنٹوں کے اندر طے ہو جائے گا۔ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اپنے گناہ بخشوانے کا، تقوی پانے کا، مقصد زندگی کے پانے کا، اور بہت بڑے بڑے جو نقصان ہو گئے ان نقصانات کی تلافی کا، اور یہ جو ایمانی اور روحانی سفر ہے اس کی مسافت طے کرنے کا، یہ نہایت شاندار موقع اللہ تعالیٰ پھر ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ سے ہمت مانگیں، اور شیطان کے مقابلے کی دعا بھی کریں، اور مضبوط ارادہ کر لیں، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے پورے علاقے کو، پورے محلے کے لیے دعا کیا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، اپنے خاندان کے ایک فرد کے لیے دعا کریں، اپنے بڑے بھائیوں کے لیے، چھوٹے بھائیوں کے لیے، اپنے علماء کے لیے، اپنے صلحاء کے لیے، سب کے لیے انسان دعا کرے، تو پھر آپ دیکھیے کہ پھر اس انسان کی خود کی زندگی کے اندر برکت آتی ہے۔ دعا کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وہ دعا اتنی قبول ہوتی ہے۔ اور ایک آخری بات کہ اپنے دل کا رخ سراسر مکمل طور پر آج سے ابھی سے ہم ارادہ کریں، اس نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کریں، اللہ سے دعا بھی کریں کہ ہمارے دل کا رخ مکمل طور پر سب سے کٹ ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف ہر وقت دل متوجہ رہے، جب کوئی ضرورت پڑے تو اس وقت تو اس ضرورت کی طرف متوجہ ہو، باقی خالی وقتوں کے اندر جو ہم گناہوں کو سوچتے رہتے ہیں، نفسانی تقاضوں کو، نفسانی خواہشات کو سوچتے رہتے ہیں، پہلے جو گناہ کیے ہوئے ہیں ان ناجائز گناہوں کی لذت حاصل کرتے رہتے ہیں تصورات کے اندر، ان ساری چیزوں سے اپنے دماغ کو ہٹا کر ہم اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کی تسبیح زبان پر رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اپنے دوستوں میں ہم بات کریں کہ ہمارے گناہوں پر اتنے سارے دوست گواہ ہیں، تو اپنی توبہ پر بھی اپنے دوستوں کو گواہ بنائیں، اپنے نیک ارادوں پر بھی دوستوں کو گواہ بنائیں، تاکہ قیامت کے دن اگر ہمارے گناہوں پر گواہ ہوں گے تو کم سے کم ہماری توبہ پر بھی تو کچھ لوگ گواہ ہوں گے، ہمارے نیک اعمال کے ارادوں پر بھی تو گواہ ہوں گے۔
تو اس لیے غیبت چھوڑ دیں، حسد چھوڑ دیں، بغض اور کینہ چھوڑ دیں، ان سب چیزوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا، اور مکمل طور پر اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، تقوی کو پانے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ آخر میں ہم توبہ کر لیں کہ اللہ ہم سے اب تک جتنے بھی گناہ ہوئے، اللہ ہم دل سے معافی مانگتے ہیں شرمندگی کے ساتھ، اللہ ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اللہ ہمارے دلوں کو بھی پاک صاف فرما دیجئے، ہمیں روحانی طور پر بھی مکمل صحت اور شفا عطا فرما دیجئے، اور اللہ یہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، اس مبارک مہینے کے انوارات و برکات سے ہمیں مستفید ہونے کے قابل بنا دیجئے، اور اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔